أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أرسلناها وفرضناها وأرسلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. صدق الله العظيم. محترم عزیز بزرگ اور دیوانی بھائی، جب سے تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا ہے تقریباً 4 سال ہونے جا رہے. اب تک جن صورتوں کا ہمارے سامنے بیان ہوا وہ ساری کی ساری مکی صورتیں تھیں اور ان کے اندر خاص قسم کے مضامین بیان ہوئے تھے. اور یہ بات قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ کے اندر رہے تو حالات دوسرے تھے. وہاں پر اسلام کمزور تھا، مسلمان تھوڑے تھے اور اسلام ایک نیا مذہب تھا ان لوگوں کے سامنے. لہذا اس موقع پر اللہ کی جانب سے جو آیات اتری، جو قرآن اترا، جو سورتیں اتری، وہ انہی حالات سے متعلق تھیں. کہیں اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے، کہیں اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا جا رہا ہے، تو کہیں مرنے کے بعد کی زندگی کا بیان ہے، کہیں حضرت موسیٰ کا، فرعون کا، حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے تاکہ ایمان والے مضبوط ہوں، حالات کی خطرناکی کے اندر جمیں. اور کہیں اللہ کی نشانیوں کو بیان کیا، زمین آسمان کو، چاند سورج ستاروں کو، تاکہ اس کے اندر غور کر کر اللہ سے تعلق اور مضبوط رشتہ قائم ہو. 13 سال مکی دور کے اندر جو صورتیں، جو آیات، جو کچھ بھی اترا وہ تقریباً اسی مضامین کا تھا. اور اس کے بعد موقع وہ آیا کہ جب اسلام کو استحکام حاصل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہجرت کر کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. یہاں پر اسلام مضبوط ہو گیا، یہاں پر مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، یہاں پر گویا کہ مسلمان قوم اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی. اب ضرورت پہلے والی باتوں کی نہ تھی، اب تو ایک سماج کو وجود دینا تھا. ایک کہنا چاہیے ابدی نظام اور شریعت لاگو اور نافذ کرنی تھی. لہذا آپ دیکھیں گے کہ مکی دور کے بعد جب مدنی دور شروع ہوتا ہے تو قرآن کریم کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے، انداز بدل جاتا ہے، باتیں بدل جاتی ہیں، پرانا طریقہ اور اسلوب چینج ہو جاتا ہے.
اب قرآن عمومی طور پر سماج کو بہتر بنانے کے قانون بیان کرتا ہے، حکومت چلانے کا انداز بیان کرتا ہے، سماج کو لے کر چلنے کے طور طریقے بیان کرتا ہے۔ زبان کے اندر اب سختی آ گئی ہے، تو ساری کی ساری مدنی صورتیں وہ تقریباً یہی رنگ لیے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر احکام ہیں، مسائل ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ اس کے اندر گھروں کے پردے کے احکام ہیں، عفت و حیا، پاک دامنی، اس کی تعلیم ہے، جنگوں کا پورا نظام ہے، مال غنیمت کا معاملہ ہے، حکومت چلانے کے اصول ہیں۔ یہ مدنی صورتوں کا طرز بیان ہے۔ مکی صورتوں کے بعد اس سلسلے کو موقوف کر کر آج سے انشاءاللہ مدنی صورتوں کا یہ سلسلہ یہ کچھ وقت کے لیے انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ہمارے سامنے جو صورت ہے وہ سورہ نور ہے۔ سورہ نور کو خلاصتاً اگر سمجھا جائے تو اس صورت کے اندر اللہ نے عفت اور حیا اور پاک دامنی کو بیان کیا ہے، حجاب اور پردے کے احکام بیان کیے ہیں، زنا اور اس کی شناعت اور اس کی گندگی کو بیان کیا ہے، زنا کی سزا طے کی ہے اور بتائی ہے، کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانے کی سزا بھی طے فرمائی ہے۔ اس صورت کا یہ خلاصہ ہے جو عمومی طور پر اس صورت کے اندر رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں گھر میں داخل ہونے کے آداب، گھر کے اندر ایک دوسرے کے کمروں میں داخل ہونے کے آداب یہ بیان کیے گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو مکی صورتیں تھیں اس کے مقابلے میں مدنی صورتوں کے آپ ذرا مضامین دیکھیے وہ بالکل بدل گئے۔ اس صورت کی اہمیت مسلم گھرانوں کے اندر ایک لمبے زمانے تک یہی رہی ہے۔ عمومی طور پر بہت سے گھرانوں کا معمول یہ رہا کہ جب بچیاں بڑی ہو جاتی تو ان کو سورہ نور اور سورہ نساء پڑھایا جاتا، اس کا ترجمہ، اس کی مختصر سی تفسیر پڑھائی جاتی تاکہ ان بچیوں کو عفت، حیا، پاک دامنی کا سبق دیا جائے۔ سورہ نور کے اندر یہی سارے مضامین انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ سورہ نور کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے وہ طرز بھی نرالا ہے۔ پورے قرآن کریم کے اندر کسی سورت کے شروع میں یہ بات نہیں کہی گئی جو رب العالمین نے سورہ نور کے شروع میں بیان فرمائی۔ چنانچہ فرمایا سورۃ انزلناہا، اس سورت کو ہم نے نازل کیا ہے۔ قرآن کریم نے کئی اور موقعوں پر یہ تو کہا کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، لیکن کسی صورت کے اندر رب العالمین نے نہیں فرمایا کہ اس صورت کو ہم نے اتارا ہے۔ لیکن اس صورت کو بیان کرنے سے پہلے پہلی بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ دیکھو اس صورت کو ہم نے نازل کیا ہے۔ گویا کہ یہ جملہ انسانوں کو ایک طرح سے ہیبت کے اندر، رعب کے اندر، خوف کے اندر ان کے اندر وہ چیز پیدا کر دے اور وہ یہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ ہماری اصلاح کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آگے فرمایا وَفَرَضْنَاهَا، اور اس کے اندر جو ہم نے احکام بیان کیے ہیں وہ ہم نے فرض کیے ہیں۔ بعض باتیں قرآن کریم وہ کہتا ہے جو ایک طرح سے سفارش کے حکم میں ہوتی ہے، لیکن اس صورت کے اندر عموماً جو باتیں بیان کی ہیں آپ اس کا انداز دیکھیں گے ایک قانون کی شکل میں بیان کی ہے۔ یہ قانون ہے، یہ کرنا ہوگا، اس طرح کرنا ہی ہوگا، یہ انداز اس صورت کے اندر۔ وَفَرَضْنَا، آپ انداز دیکھیں، رب العالمین کا ذرا لب و لہجہ دیکھیں۔ اس صورت کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے احکام ہم نے فرض کیے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس کے اندر ہم نے کھلی ہوئی آیات بیان کی ہیں۔ اس کے اندر جو حکم ہے وہ لگے لپٹے نہیں ہیں، ایسے حکم نہیں ہے کہ تم کہہ دو کہ جی بات ذرا پیچیدہ تھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، بلکہ فرمایا کہ اس سورت کے اندر جو آیات ہم نے بیان کی ہیں بالکل کھل کر بیان کی۔ تین چیزیں فرمائیں، اس سورت کو ہم نے نازل کیا۔
اور اس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی اور ہم نے اس میں کھلی ہوئی آیات نازل کی ہیں، فرمایا لعلکم تذکرون، اور نازل اس لیے کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ تمہید ہے، پہلی آیت ہے سورج کی۔ دوسری آیت، اور آج کی تفسیر میں صرف دوسری آیت ہی کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ دوسری آیت کے اندر رب العالمین نے زنا کی سزا بیان کی ہے۔ زنا کی سزا، یہ بات ذہن میں رہے کہ اسلام کے قانون کے اندر سزائیں دو طرح کی ہیں۔ اسلام کے قانون کے اندر سزائیں دو طرح کی ہیں۔ ایک طرح کی سزا وہ ہے جس کی سزا اللہ نے طے کی ہے، اس کا طریقہ طے کیا ہے، اس جرم کی یہی سزا ہے اور اس کا یہی طریقہ ہے۔ اس کے اندر کسی قاضی کو، کسی جج کو یہ جرأت نہیں، ہمت نہیں کہ رب العالمین کے اس فیصلے کو بدل دیں۔ وہ سزا طے ہے بالکل، اس میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ 5 جرموں کی سزائیں، 5 جرم ایسے ہیں جس پر شریعت نے بالکل کھلی سزا صاف طور پر بیان کی ہے۔ نمبر 1 چوری، نمبر 2 ڈاکہ زنی، نمبر 3 کسی پاک دامن پر زنا کی تہمت اور الزام لگانا، نمبر 4 شراب نوشی، اور نمبر 5 زنا۔ یہ 5 چیزیں وہ ہیں جن کی سزا شریعت نے طے کی ہے، ان کا طریقہ طے کیا ہے، قاضی پر نہیں چھوڑا۔ اور نمبر 2 اسلام کے قانون کے اندر وہ سزائیں ہیں جو اللہ نے، جو شریعت نے قاضی کی ثوابدید پر چھوڑی ہیں کہ وہ حالات کے اعتبار سے، مجرم کے اعتبار سے، جرم کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف حالات میں جو وہ بہتر سمجھے وہ سزا نافذ کرتی، ان کو تعزیرات کہا جاتا ہے۔ تعزیر وہ ان کے علاوہ جو اور جرائم ہیں ان کا فیصلہ وہ قاضی کرے گا، حالات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، مجرم کے اعتبار سے اور اس کے جرم کے اعتبار سے۔ ان سزاؤں کے اندر ایک بہت ہی گندی، گھناؤنی اور انسانی معاشرے اور سماج پر برا اثر ڈالنے والا جو جرم ہے وہ زنا ہے۔ یوں سمجھیے بات کو کہ انسان کو اسلام، انسانی معاشرے کو، سماج کو اسلام وہ اس طرح دیکھتا ہے کہ ایک منظم سماج، منظم معاشرہ ہے۔ جیسے کہ ایک اینٹ ہو اور اس اینٹ کو سلیقے سے چن کر ایک دیوار بنا لی جائے۔ انسانیت کی مثال اس دنیا کے اندر ایسی ہے اسلام کی نگاہ میں، ایسی نہیں کہ اینٹوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں۔ لہذا آپ دیکھیں گے اسلام کے قانون کو کہ دنیا کی حفاظت کے لیے، یہاں اس دنیا کو فتنہ فساد سے بچانے کے لیے، اس کے اندر امن قائم کرنے کے لیے انسان کے مال کی حفاظت ضروری ہے۔ اسلام کے اس نظام کے اندر ہر ایک انسان کی جان کی حفاظت ضروری ہے اور اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت ضروری ہے۔ 3 چیزیں، مال کی حفاظت ضروری ہے، جان کی حفاظت ضروری ہے، عزت اور ناموس کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر انسان کے مال پر کہیں چھن جانے کا، ختم ہو جانے کا، ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہو، وہ سماج نہیں ہے۔ جہاں انسانی جان کو خطرہ ہو وہ سماج نہیں ہے۔ جہاں انسان کی عزت کو، ناموس کو خطرہ ہو وہ سماج نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے جان کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے اور عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے ایک بہترین قانون انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ زنا وہ جرم ہے جو ایک انسان کو سڑاتا نہیں ہے، پورے سماج پر برا اثر مرتب کرتا ہے۔ زنا ایک ایسا گندا جرم ہے جو ایک انسان کو خراب نہیں کرتا۔ اسلام زنا کو ایک دوسری نگاہ سے دیکھتا ہے۔
دنیا چاہے جس نگاہ سے دیکھیں، لیکن اسلام یہ دیکھتا ہے کہ زنا کے جراثیم جس سماج کے اندر پیدا ہو گئے وہ صرف ایک مرد کو، ایک عورت کو خراب نہیں کرتے، وہ پورے کے پورے معاشرے کو، سماج کو وہ تباہی اور بربادی اور فساد کی راہ پر چلا دیتے ہیں۔ لہذا شریعت اسلامی نے اس جرم پر خطرناک سزا نافذ کی، خطرناک سزا۔ زنا کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ جس گھر کی کسی عورت سے اگر زنا کیا جائے اور اس کے مرد وہ شریف ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کو اپنی عزت پر حملہ تصور کرتے ہیں، اور پھر وہ اس بندے سے جس نے منہ کالا کیا ہے اس کے قتل پر کے در پہ ہو جاتے ہیں، اور یہاں سے انسانوں کے درمیان وہ فساد، وہ قتل و غارت گری، وہ خون خرابہ جنم لیتا ہے جو نسلوں تک ٹھہرتا نہیں، تھمتا نہیں، الا یہ کہ وہ انسان بے حیائی کا پیکر ہی بن چکا ہو اور پھر اپنی ماں بہن پر ہاتھ ڈالنے کو شرم اور حیا ہی محسوس نہ کرے، بے غیرتی محسوس نہ کرے، تو پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جس سماج کے اندر زنا عام ہو وہاں انسانوں کا نسب، خاندان، نسل محفوظ نہیں رہتی، ایسی نہیں۔ آپ یورپ کے اندر چلے جائیے، وہاں زنا عام ہے اور انسانوں کو یہ تمیز نہیں کہ میرا باپ کون سا ہے، میری ماں کون سی ہے، میرا بھائی کون ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ یا تو شادی ہی نہیں کرتے، ورنہ جو شادی کرتے ہیں بعض موقع پر ان کے حصے میں ان کی بیٹی آتی ہے، بہن آتی ہے۔ یہ سماج، یہ معاشرہ ہے، انسانوں کا نسل محفوظ نہیں ہے، وہاں پر حرام کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس سماج کے اندر کون ماں ہے، کون باپ ہے، کون بھائی ہے، کون بہن ہے، کون بیٹا ہے، کون بیٹی ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے شریعت نے اس جرم کو ایک گندا اور سماج کو تباہ کرنے والا جرم قرار دیا ہے، اور اس پر جو ہے وہ خطرناک اور کڑی سزا وہ نافذ کی۔ بات کو یوں سمجھا جائے کہ دیکھو زنا وہ ہمیشہ سے انسانوں کی نگاہ میں ایک گندا جرم رہا ہے، گندا جرم رہا ہے، لیکن اسلام کا نقطہ نظر وہ اس سلسلے میں مختلف ہے۔ یہ بات بہت قابل توجہ ہے، بہت قابل توجہ ہے۔ اسلام زنا کو جس تصور کے ساتھ دیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد کسی شادی شدہ عورت سے زنا کرے یہ بھی زنا ہے، اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ عورت سے زنا کرے یہ بھی زنا ہے، اگر کوئی شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ عورت سے زنا کرے یہ بھی زنا ہے، اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت سے زنا کرے یہ بھی زنا ہے، اگر کوئی باہم رضامندی کے ساتھ زنا کرے یہ بھی زنا ہے، اگر کوئی جبرن زنا کرے یہ بھی زنا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں سب زنا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ انسانی فطرت اس جرم کو جرم سمجھتی آئی ہے، سوائے تاریخ کے چند حصوں کے۔ آپ کو شاید علم ہو اس بات کا، ایک زمانہ وہ تھا کہ چند لوگ انسانی سماج کے اندر اصلاح کے نام پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اس دنیا کے اندر انسان مال کے سلسلے میں آزاد ہے، جو چاہے استعمال کرے، انسان بنیاد ہے، وہ اپنا فائدہ حاصل کرے گا چاہے کیسے کرے، لہذا وہ آزاد ہے، جس کا چاہے مال لے لے، کوئی مسئلہ نہیں، اور اسی طرح وہ اپنی نفسانی خواہشات کو جہاں چاہے پورا کرے، شادی بیاہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لہذا یہ اس وقت اس طرح کے لوگوں کو عروج حاصل ہوا، تاریخ کے اندر ان کا نام مانی اور دوسرے ایک شخص کا نام مصدق، یہ دو نام مشہور ہیں، اور انہوں نے سماج کے اندر یہ اعلان لگایا کہ انسان اپنی ضرورت کو پورا کرنے میں آزاد ہے، وہ اگر بھوکا ہے تو اپنی بھوک مٹانے کے لیے چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، مال چھینے، سب جائز ہے۔
وہ اپنی نفسانی خواہشات کے سلسلے میں جس سے چاہے اپنی ضرورت پوری کرے، آزاد ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کے پیچھے ایک بڑی تعداد چلی، اور پھر اس تحریک کو ایک زمانے کے اندر عروج حاصل ہوا، اور اس علاقے کے اندر وہ سارا کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ لوگ تو تاریخ کے حصے میں ایسے رہے ہیں جنہوں نے اس گندے عمل کو صحیح قرار دیا تھا، لیکن تاریخ کے اندر ان کے علاوہ کوئی اور مثال نہیں ملتی، نہ کسی مذہب میں، نہ کسی دھرم میں، نہ کسی سماج میں، نہ کسی معاشرے میں، کہ جس میں ان تمام چیزوں کو غلط اور گندا جرم تصور نہ کیا جائے۔ یا پھر اس زمانے میں آ کر یورپ کی گندی تہذیب نے انسانوں کے سامنے وہ گندا ماحول قائم کیا جو ہم اور آپ کھل کر اس کو دیکھ رہے ہیں، کہ جس نے ہر طرح کی قید و بند اٹھا لی۔ میں نے یہ بات عرض کی کہ اسلام تمام چیزوں کو زنا قرار دیتا ہے، تمام چیزوں کو۔ اچھا، اسلام کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ باہم رضامندی سے زنا کرے وہ زنا نہیں ہے، وہ جرم نہیں ہے۔ یورپ کی تہذیب اس وقت کی یہی ہے، دنیا کے اندر یہی چیز عام ہوتی جا رہی ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ آپسی رضامندی کے ساتھ کوئی غلط حرکت کا ارتکاب کرتے ہیں تو پھر وہ جرم نہیں ہے۔ یورپ کہتا ہے کہ شاباش، آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ آج آپ دیکھیں اس چیز کو بیان کرنے کی کیا ضرورت کہ یہ بے حیائی تو عام ہوتی چلی گئی۔ ہاں، بعض سماج اور معاشروں کے اندر اگر جرم ہے تو یہ چیز جرم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ اگر جرم کرتا ہے، زنا کرتا ہے، یہ جرم ہے۔ لیکن جرم کرنا، ذرا غور کریے اس بات کو، جرم کرنا ان کے نزدیک زنا جرم نہیں ہوا، ان کے نزدیک جرم یہ ہے کہ اس شخص نے کسی اور مرد کی بیوی پر ہاتھ دراز کیا، لہذا اس مرد کی عزت پر حملہ ہوا ہے، اس لیے یہ بندہ مجرم ہے۔ بات ذرا سمجھیے، ان لوگوں کے نزدیک بھی زنا جرم نہیں ہے، ان لوگوں کے نزدیک جرم یہ ہے کہ اس مرد نے کسی اور مرد کی عورت سے زنا کیا ہے، لہذا اس مرد کا نقصان ہوا، اس کی عزت گئی، اس کو نقصان ہوا، لہذا یہ بندہ مجرم ہے۔ بعض سماج کے اندر اور ہمارے ہندوستان کا معاملہ بھی یہی ہے، اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ اکراہن جبرن زنا کرے تو سماج اس کو مجرم قرار دیتا ہے۔ بات ذرا سمجھیے، ہمارے اس ملک کے اندر یہ والے واقعات خوب پیش آتے ہیں، خوب ہنگامہ مچتا ہے، خوب شور مچتا ہے، خوب احتجاجات ہوتے ہیں اور خوب آوازیں بلند کی جاتی ہیں کہ عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہی۔ وجہ یہ کہ اس عورت کے ساتھ جبرن زنا کیا گیا، جبرن زنا کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ ہمارے ملک کے اندر بھی زنا جرم نہیں ہے، کسی کے ساتھ زبردستی زنا کرنا جرم ہے۔ اسلام، میں نے یہ بات عرض کی، اسلام زنا کو زنا کہتا ہے، کسی حال میں ہوا ہو، باہم رضامندی سے ہوا ہو، شادی شدہ نے کیا ہو، کنوارے نے کیا ہو، کچھ بھی ہو، وہ جرم ہے۔ لیکن اس دنیا کے بعض علاقوں کے اندر، اکثر علاقوں کے اندر اسلام کے علاوہ لوگ اس کو اس نوعیت سے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرے تو یہ مجرم ہے۔ تو آپ ذرا غور کریے کہ زنا کو وہ جرم نہیں مانتے، وہ جرم اس کو مانتے ہیں کہ کسی مرد کی بیوی پر دست درازی کرنا اس مرد کی توہین ہے، جرم یہ ہے، زنا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے ساتھ جبرن زنا کیا جائے تو سماج کہتا ہے، تو قانون کہتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں، معاشرہ کہتا ہے کہ اس نے غلط کام کیا۔ یعنی اگر وہ لوگ باہم رضامندی سے کر لیتے تو جائز ہوتا، تو زنا ان کے نزدیک بھی جرم نہیں، زنا جرم نہیں، ان کے نزدیک کسی کو مجبور کرنا یہ جرم ہے۔ اسلام کے نزدیک زنا زنا ہے، چاہے رضامندی کے ساتھ ہو، چاہے جبرن ہو، چاہے غیر شادی شدہ کرے، چاہے شادی شدہ کرے، یہ جرم ہے۔ اسلام کا نظام یہ ہے، یہ بات ذرا توجہ کے ساتھ آپ سمجھیے،
اسلام کا نظام یہ ہے کہ اسلام نے لوگوں کو تیار کیا، سماج بنایا، معاشرہ بنایا۔ لوگوں کو اسلام کی زنا کی سزا پر حیرت ہے، اعتراض ہے۔ اسلام اتنی خطرناک سزا کیسے طے کر سکتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیے کہ اسلام لوگوں کو تیار کرتا ہے، سماج کو بناتا ہے، اللہ سے ڈراتا ہے، قیامت کا خوف پیدا کرتا ہے، اور اس کو بارہا یہ احساس دلاتا ہے کہ تم جو بھی عمل کرو گے اللہ کے سامنے اس کا ایک ایک حساب دینا ہے۔ انسانوں کو ڈراتا ہے، اللہ کا خوف دلاتا ہے، اور پھر انسان کی مجبوری بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس لیے اللہ نے آسان نکاح کا نظام رکھا ہے۔ آسان نکاح کا کہ جب تم شادی کی عمر کو پہنچو فوراً نکاح کی جانب بڑھو۔ نکاح کو ہر ممکن کوشش کے ذریعے سے آسان بنایا ہے۔ وہ تو ہمارے سماج نے نکاح کو مشکل کر کر زنا کو آسان کر دیا، ورنہ اسلام نے تو شادی کو، نکاح کو آسان بنایا تھا اور زنا کو بے پناہ مشکل بنایا تھا۔ دوسری جانب ایک ایک انسان کی ایک ایک فطرت کا خیال رکھ کر، ایک ایک ضرورت کا خیال رکھ کر بہترین نظام دیا۔ مرد بعض موقع پر اس حالت میں ہوتا ہے، اس کو اجازت دی، اگر تم اپنے آپ کو کہنا چاہیے اس جانب مجبور پاؤ اور اعتدال و انصاف کر سکو تو تم ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 شادیاں بیک وقت کر سکتے ہو۔ حیرت ہے کہ دنیا کو جائز 4 عورتوں پر اعتراض ہے، ناجائز 50 پر بھی اعتراض نہیں ہے، ناجائز 50 پر اعتراض نہیں ہے۔ اور اسلام کا یہ قانون کہ وہ بیک وقت 4 کی اجازت دیتا ہے جائز طریقے سے، اس کو اچھالا جاتا ہے کہ اسلام نے ایسا کیوں کیا۔ عورتوں کے حقوق کے نام پر اسلام پر وہ حملے بولے ان لوگوں نے جنہوں نے ہر زمانے کے اندر عورت کی عزت سے کھلواڑ کیا۔ لہذا نکاح کا بہترین نظام رکھا، اس کے اندر 4 تک کی گنجائش دی۔ اگر آپس میں کسی کو نہ بن پڑے تو وہ آپس میں کہنا چاہیے مر کر زندگی گزاریں، اس موقع پر طلاق کی، خلا کی بہترین شکلیں رکھی کہ اگر تم میں آپس میں بن نہ پا رہی ہو اور پھر تم ایک دوسرے کی جانب متوجہ نہیں ہو پا رہے تو پھر بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم دونوں وہ اچھے طریقے کے ساتھ الگ ہو جاؤ۔ اور کسی سماج کو برائیوں سے پاک کرنے کے لیے مرد سے کہا اپنی نگاہیں نیچی کر، عورت سے کہا اپنی نگاہیں نیچی کرو، عورتوں سے کہا کہ گھروں سے باہر نہ نکلو، عورتوں سے کہا کہ اپنے چہرے کی نمائش نہ کرو، ان سے کہا کہ اپنے کہنا چاہیے اگر کسی مجبوری میں گھر سے باہر نکلنا پڑے تو پھر اپنے آپ کو چھپا کر نکلو۔ بناؤ سنگار کو جرم قرار دیا کہ بناؤ سنگار صرف مرد کے لیے، محرم کے لیے جائز ہے، جیسا کہ صورت میں آگے آئے گا۔ اس کے علاوہ کسی عورت کے لیے بھی اور کسی غیر مرد کے لیے بھی بننا، سنورنا اور میک اپ کرنا اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے۔ اتنی پابندیاں لگائیں کہ نہیں، تم صرف عورتوں سے کہہ دیا کہ تم صرف اپنے محرم مردوں کے لیے بنی ہو، تم اس لائق نہیں، تم اس لیے نہیں بنی کہ تم بازار کی رونق بنو، شادی بیاہوں کی رونق بنو، اپنے حسن و جمال کا عام طور پر مشاہدہ کراتے رہو۔ اگر ایسا ہوا تو یہ سارا کا سارا سماج وہ بے غیرتی کی جانب، بے حیائی کی جانب، گندے پن کی جانب بڑھتا چلا جائے گا اور اچھا بھلا سماج نہیں بن سکتا۔ مردوں پر علیحدہ پابندیاں، عورتوں پر علیحدہ پابندیاں، نگاہوں پر پہرے لگا دیے، آنکھ اٹھانے سے منع کر دیا۔ ان تمام پابندیوں کے بعد اگر کوئی مرد اور عورت پھر بھی نہ مانے اور اس جرم کو کر بیٹھے، اب شریعت کہتی ہے کہ تم کو اب نہیں بخشا جائے گا، اب تم پر سزا نافذ ہو کر رہے گی، ہر حال میں نافذ ہو کر رہے گی۔ زنا کی سزا اسلام میں ابتداءً ہلکی تھی۔ شروع میں یہ تھا کہ اگر کسی مرد یا عورت کو زنا کے سلسلے میں پکڑا گیا ہے تو شروع میں حکم یہ تھا کہ عورتوں کو گھر پر قید کر دیا جائے گا، گھر سے باہر نہیں نکالا جائے گا، اور ان دونوں کو ہلکی سزا دی جائے گی، ایذا دی جائے گی، یہاں تک کہ اللہ ان کے سلسلے میں کوئی واضح فیصلہ فرما دے۔ پہلا حکم یہ تھا۔ دوسرا حکم جو اس صورت کے اندر یہاں پر نازل ہوا وہ یہ تھا کہ اگر
مرد اور عورت نے زنا کیا ہے تو اب ان پر 100 کوڑوں کی سزا یہ طے کی ہے، 100 کوڑوں کی سزا۔ اور تیسرا حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، آپ کے طرز عمل سے، صحابہ کرام کے طرز عمل سے ثابت ہے وہ یہ کہ زنا کرنے والا اگر کنوارا ہے تو اس پر 100 کوڑوں کی سزا ہے، اور اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے تو اس کا جرم بڑا سنگین ہے، اس نے جائز کے ہوتے ہوئے ناجائز کی جانب قدم بڑھایا ہے، اس کا جرم سنگین ہے، لہذا اس کو سنسار کیا جائے گا، پتھر مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ اسلام کے اندر سزا ہے۔ اب جو سزا ہے وہ یہی ہے اسلامی حکومت کے سلسلے میں کہ اگر زنا کرنے والا کنوارا غیر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اور اگر زنا کرنے والا وہ شادی شدہ ہے تو پھر اس کی سزا رجم، سنسار کرنا، اس کو ایک میدان کے اندر لا کر اس پر پتھروں کی بارش کی جائے گی یہاں تک کہ وہ مر جائے، یہ سزا ہے۔ دنیا کو اس سزا پر اعتراض ہے، اور اسلام اس کو یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اتنا خطرناک جرم کر بیٹھا کہ اگر اس کو عبرت نہ بنایا جائے پورا سماج بے حیائی کی جانب بڑھتا چلا جائے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اسلام کے اندر ان سزاؤں کے 3 مقصد ہیں، 3 مقصد، چاہے زنا کی سزا ہو یا اس کے علاوہ چوری کی، ڈاکہ زنی کی، تہمت کی یا شراب کی سزا ہو، 3 مقصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ جس بندے نے جرم کیا ہے اس کو اس کے جرم کے اعتبار سے سزا ملے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس کی سزا اتنی خطرناک ہو کہ آئندہ وہ یہ جرم کر ہی نہ سکے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دینے کی سزا ہے تاکہ آگے وہ یہ جرم کر ہی نہ سکے۔ اور تیسرا مقصد ان سزاؤں کا جو بہت اہم ہے وہ یہ اسلامی شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس سزا کو دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا جائے، کھلے عام سزا ہو، تاکہ لوگ جو اس جرم کی جانب بڑھنا چاہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہماری خیر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سزائیں چھپ کر دی جاتی ہیں اور لوگوں کو سزاؤں کا کوئی خوف نہیں ہوتا، سزائیں برسوں بعد دی جاتی ہیں جب تک انسان جرم سے پاک صاف بھی ہو جاتا ہے یا کچھ علیحدہ راہ پر چلا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر سزاؤں کا مقصد یہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے یہاں پر جو سزا ذکر کی ہے اس کو آپ ذرا غور سے سنیے۔ فرمایا الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد۔ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ پر بے مثال۔ ایک بات قرآن کریم کا یہاں پر جو طرز بیان ہے اس کے اندر آپ ذرا غور کریے۔ قرآن کریم عموماً جو کوئی حکم دیتا ہے وہ صرف مردوں کو دیتا ہے۔ آپ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مرد مراد ہے لیکن اس سے مراد عورتیں بھی ہیں۔ مخاطب ڈائریکٹ جو مخاطب کیا گیا وہ مردوں کو کیا گیا ہے۔ قرآن ایک ایسا لفظ بیان کرتا ہے جس میں مردوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، عورتیں اس کے اندر ضمناً شامل ہو جاتی ہیں۔ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، مردوں کو حکم ہے، عورتیں بھی شامل ہیں۔ لیکن بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر عورت کو علیحدہ سے ذکر کرنا پڑتا ہے، جہاں قرآن مرد اور عورت دونوں کو ایک ساتھ بیان کرتا ہے وہاں بھی عموماً مرد کو پہلے بیان کرتا ہے، عورت کو بعد میں کرتا ہے۔ جیسے چوری کی سزا کا جہاں پر ذکر ہے وہاں ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ دونوں کا ذکر کیا علیحدہ علیحدہ، لیکن مرد کا ذکر پہلے کیا، عورت کا بعد میں کیا۔ لیکن آپ یہاں پر دیکھیں زنا کی سزا میں جب سزا کا بیان ہو رہا ہے تو قرآن کہتا ہے الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد۔ عورت کا ذکر پہلے، وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے وجہ بیان کی ہے کہ سماج کے اندر عورتوں کو کمزور سمجھا جاتا ہے،
قرآن اگر یہاں پر اس عورت کا ذکر ہی نہ کرتا، یہ ذکر کر دیتا ذرا بعد میں کر دیتا، آدمی گنجائش ڈھونڈ لیتے کہ جی یہ کمزور ہے، یہ صنف نازک ہے، اس کو ذرا صدا میں مؤخر کرنا چاہیے۔ قرآن نے مرد ہی کا تو ذکر کیا، جیسے اور جگہ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے یہاں عورت مراد نہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ قرآن نے فوراً پہلے بیان کیا، نہیں اس کو سب سے پہلے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ نے عورت کے اندر حیا زیادہ رکھی ہے، عفت زیادہ رکھی ہے، وہ بدکاری کی جانب مرد کے مقابلے میں دیر سے چلتی ہے، لہذا اگر کسی عورت نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے تو یقیناً وہ عورت اپنی عفت اور حیا کی چادر کو بہت زیادہ پھاڑ چکی ہے۔ اب اس لائق نہیں کہ اس پر کہنا چاہیے ترس کھایا جائے، اس پر رحم کھایا جائے، اس پر بھی سزا کا نفاذ ہوگا اور ہر حال میں ہوگا۔ چنانچہ فرمایا الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، 100 کوڑے مارو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَعْبَرِي، اللہ کا یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا وَفَرَضْنَاهَا، قرآن کا انداز یہاں پر وہ بڑا خطرناک ہے۔ فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، ان دونوں کے سلسلے میں اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں کوئی نرمی تمہارے اندر آ نہ جائے۔ کیا فرمایا؟ ان پر کوڑے لگانے کے سلسلے میں، حد نافذ کرنے کے سلسلے میں کوئی نرمی آ نہ جائے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو۔ آپ ذرا انداز بیان دیکھیے قرآن کا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان پر سزا نافذ کرو، ہر حال میں کرو، اور اگر سزا کے نافذ کرنے میں تم نے ذرا ٹیڑھ پن اختیار کیا، ذرا لچیلا پن اختیار کیا، ذرا نرمی کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دے دی، فرمایا کہ خیر نہیں ہے۔ ہرگز اللہ کے اس دین کو نافذ کرنے میں، اس کو دین کہا ہے، فی دین اللہ، اللہ کے اس دین کو نافذ کرنے میں تمہارے اندر خبردار اگر نرمی آ گئی، اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو۔ آگے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ بات میں نے عرض کی کہ سزا کا مقصد وہ عبرت بنانا ہے، وہ ایسا کرنا ہے کہ تاکہ سارے کے سارے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ فرمایا کہ جب ان دونوں کو سزا دی جا رہی ہو، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اس موقع پر کھڑی رہنی چاہیے، موجود رہنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ان کو بند کمرے کے اندر کوڑے مار دو، ایسا نہیں کہ چھپ کر ان کے ساتھ معاملہ کر لو، بلکہ جب ان کو یہ سزا دی جا رہی ہو اس موقع پر مسلمانوں کی جماعت وہاں موجود ہو۔ مقصد یہ ہے کہ اس سزا کا پھر چرچا ہو، لوگ ڈریں، لوگ کانپیں اور آئندہ اس طرح کی حرکت سے باز آ جائیں۔ اس سلسلے میں ایک بات تو یہ عرض کر دی کہ اسلام نے اگر اس جرم کی سزا کو خطرناک بیان کیا ہے تو اس جرم کے ثابت کرنے کو بھی بہت مشکل بنا دیا، اس جرم کے ثابت کرنے کو بھی بڑا مشکل بنا دیا۔ چنانچہ اس جرم کو جرم جب مانا جائے گا جب 4 گواہ موجود ہوں، 4 گواہ، باقی اور سارے مسائل کے اندر 2 گواہوں کی گواہی کافی ہے۔ 2 مرد آ کر کہتے کہ جی ہاں اس بندے نے یہ کام کیا، قاضی اس کی شہادت کو، گواہی کو مانے گا۔ 1 مرد یا 2 عورتیں آ کر گواہی دیں وہ کافی ہے، لیکن زنا کے سلسلے میں 4 مرد اس کی گواہی دیں گے اور یہ کہیں گے ہم نے زنا کرتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تب اور دوسری اس ثبوت کو دوسرے اور مشکل بنایا گیا اس طور پر کہ اگر وہ 4 مرد گواہی دینے آئے اور ان کی گواہی کے اندر جھول پایا گیا تو پھر ان 4 کو 80 کوڑوں کی سزا لگائی جائے گی۔
ایسا نہیں کہ اسلام یہ چاہتا ہو کہ انسان زنا کرتے رہیں اور ہم حد جاری کرتے رہیں، کوڑا برساتے رہیں۔ اسلام کا مقصد یہ نہیں ہے جو ہماری کہنا چاہیے فوج کا، پولیس کا مقصد ہے کہ بس کوئی ہاتھ لگ جائے اور اس کو پیٹا جائے بس۔ قرآن کا، اسلام کا، شریعت کا مقصد معاشرے کو گندگی سے پاک کرنا ہے۔ اگر کسی نے بے حیائی اس طور پر کی ہے کہ 4 مرد اس کو کھلے عام زنا کرتے ہوئے دیکھیں، تب آ کر اس پر اس سزا کا نفاذ ہوگا۔ دوسری چیز، آپ اسلام کے قانون کی عظمت کو، بلندی کو، اور اس کے اندر کہنا چاہیے ایک ایک چیز کی وضاحت کو ذرا سمجھیے۔ شروع میں بات میں نے عرض کی تھی کہ اسلام نے سزائیں طے کی ہیں اور سزاؤں کا طریقہ بھی طے کیا ہے۔ مسائل کی کتابوں کے اندر یہ ساری کی ساری وضاحت ہے کہ ان پر جو کوڑے لگائے جائیں گے وہ کس طرح لگائے جائیں گے۔ ذرا سنیے اور یہ سمجھیے کہ اسلام قانون کے سلسلے میں کتنا حساس ہے۔ دنیا کے کسی ملک کے اندر وہ قانون نہیں جو مذہب اسلام نے عطا کیا ہے۔ اسلام کے اندر یہ طے ہے کہ اس مجرم کو جس کوڑے سے سزا دی جائے گی وہ کوڑا کیسا ہوگا، چمڑے کا کوڑا ہو یا پید ہو، نہ زیادہ سخت ہو نہ زیادہ نرم ہو۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوڑا لایا گیا، سزا کا نفاذ کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑا منگایا، پرانا کوڑا لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا کہ جی یہ کوڑا نہیں چلے گا، اس سے بہتر لے کر آؤ۔ تو بہتر کوڑا لے کر آیا گیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اور کوڑا منگایا تو کوئی نیا کوڑا لے کر آیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ کوڑا نیا ہے، یہ زور سے لگے گا، لہذا اس کے مقابلے میں ذرا کچھ ایسا کوڑا لاؤ جو استعمال شدہ ہو تاکہ اس کے اندر ذرا نرمی آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کوڑے سے یا جس بید سے، جس چیز سے سزا دی جائے گی وہ معتدل ہو، درمیانہ ہو، نہ بالکل ہارتا بیکار ہو، نہ بالکل کہنا چاہیے سخت ہو، نہ بالکل نرم ہو، درمیانہ ہو۔ خلفائے راشدین نے بھی اپنے تمام دور حکومت کے اندر اسی پر عمل کیا۔ دوسری چیز کے کوڑے کو کیسے مارا جائے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دیتے تھے اپنے جلادوں کو کہ دیکھو جب تم کوڑوں سے سزا دو تو تمہاری یہ بغلیں یہ دکھنی نہیں چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ تم ایسے تان کر نہیں مارو گے، یوں کر کے تان کر زور سے، بلکہ اتنا ہاتھ اٹھاؤ گے کہ تمہاری بغلیں نہ دکھیں، بغلیں ظاہر نہ ہوں، تاکہ کوڑے کی مار جب جسم پر پڑے تو وہ زیادہ تیز نہ پڑے۔ تیسری چیز، مار اتنی تیز نہ ہو جو انسان کی کھال سے گزر کر گوشت تک پہنچے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جو لفظ استعمال کیا ہے فَجْلِدُوا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مار صرف کھال تک رہ جائے، گوشت تک نہ پہنچے۔ چوتھی چیز، اس کو 100 کوڑے لگنے، وہ 100 کوڑے ایک جگہ نہیں مارے جائیں گے ورنہ ایک ہی جگہ کا قیمہ بن جائے۔ چہرے اور شرمگاہ کے علاوہ جسم کے تمام حصوں پر وہ مار پھیلا دی جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے پیٹ پر 10-20 پڑیں گے، کچھ ہاتھ پر، کچھ ٹانگوں پر، کچھ اور جگہ، تو وہ سزا پوری ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ ایک ہی جگہ مارتے چلے جاؤ اور اس کو قیمہ بنا دو بالکل۔ یہ اسلام کے اندر اتنی رعایتیں کی گئی۔ اس کے علاوہ سخت گرمی کے موسم میں سزا کا نفاذ نہیں ہوگا، سخت سردی کے موسم میں سزا کا نفاذ نہیں ہوگا، درمیانی اور معتدل موسم میں سزا کا نفاذ ہوگا۔ اس کے علاوہ سزا دینے والے جلاد وہ اجڑ قسم کے نہیں ہوں گے کہ بالکل بڑے خطرناک، انسان کو کچھ سمجھے ہی نہ، جانور بھی نہ سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سزا دینے کی خدمت جن لوگوں کے حلقے کے حوالے تھی وہ بڑے علم والے صاحب بصیرت لوگ تھے۔ حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد اور اس طرح کے ایسے صحابی جو سوجھ بوجھ والے، علم و بصیرت والے، انسان کو سمجھنے والے ایسے صحابہ تھے۔
یہ نہیں کہ کسی دیہاتی کو کسی کو کھڑا کر دیا اور وہ انسان کو انسان نہ سمجھے، بلکہ انسان کو سمجھ کر پھر سزا کا نفاذ کرے۔ اس کے علاوہ اگر انسان بیمار ہے تو سزا کا نفاذ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی بیماری ختم نہ ہو جائے، اور اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ وہ اس کی امید صحت کی ختم ہو چکی ہے، یا پھر وہ اتنا بوڑھا ہے کہ سزا کے جھیلنے کے لائق نہیں ہے، تو پھر شریعت اس کو گنجائش دیتی ہے، سزا اس پر اس طرح نافذ ہوگی کہ اس پر یا تو ایسی کوئی جھاڑو کی شکل کی جس کے اندر 100 تیلیاں ہوں، 100 سیکیں ہوں، اس کو بیک وقت ایک ساتھ باندھ کر ایک وقت میں مار دیا جائے گا تاکہ سزا پوری ہو جائے۔ اب ذرا بتاؤ کہ ایک سزا کو نافذ کرنے کے بعد شریعت یہ سارے کے سارے طریقے بتاتی ہے، اور اس پر اسلام پر اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ اسلام انسانوں پر رحم نہیں کرتا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جن کے بنائے ہوئے قانون اتنے گندے قانون ہیں کہ انہوں نے انسانوں کی زندگی تباہ و برباد کر دی ہے، اور ان کے ہاتھ اگر کوئی مجرم آ جائے تو وہ زندہ بچ کر چلا جائے کہ بڑی غنیمت کی بات ہوتی ہے۔ اور ان کو اسلام کی اس پاک صاف ستھری سزا پر اعتراض ہے کہ اسلام نے لوگوں پر اتنی خطرناک سزائیں نافذ کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 موقع ایسے آئے تھے جہاں پر 2 شادی شدہ مرد اور عورت پر زنا کی رجم کی سزا یہ کہنا چاہیے جاری ہوئی۔ ایک شخص ماعز ان کا نام تھا، کم عمر تھا وہ بندہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے آقا نے ان کو بھیج دیا تھا، آپ کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے منہ پھیر لیا، آپ نے فرمایا جی نہیں کیا ہوگا۔ اس نے پھر آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے، آپ نے فرمایا نہیں کیا ہوگا۔ اس نے تیسری بار پھر کہا، پھر اس نے چوتھی بار کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا منع کر رہے ہیں، جانتے ہیں کہ اگر اس نے اقرار کر لیا تو پھر اس کا کیا حشر ہوگا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اپنے معاملے کو چھپا لے یا اپنے معاملے کو پوشیدہ رکھ لے، اور وہ بندہ آ کر بار بار کہتا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے، میں نے زنا کیا ہے، آپ مجھ کو پاک کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل کے ساتھ پوچھا، اجی تم نے ایسا نہیں کیا ہوگا، تم نے دیکھ لیا ہوگا، تم نے چھو لیا ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے زنا کیا ہے، باقاعدہ زنا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا تم پاگل تو نہیں ہو، تم مجنون تو نہیں ہو، تم دیوانے تو نہیں ہو، تم بیمار تو نہیں ہو۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا کر اس کے گھر والوں سے پتہ کرو، اس کے محلے والوں سے پتہ کرو کہ اس نے زنا کیا یا نہیں کیا، یہ دیوانہ تو نہیں ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول بالکل صحیح سالم ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ اور اس کو لے جاؤ اور اس پر رجم کی سنساری کی پتھر مارنے کی سزا یہ جاری فرما دو۔ ایک دوسرا واقعہ وہ قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت کا ہے۔ وہ آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے اور میرے پیٹ میں حرام کا بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی بندی چلی جا جا کر توبہ کر لینا، استغفار کر لینا، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن وہ کہتی ہے نہیں اللہ کے رسول آپ مجھ کو پاک فرما دیجیے، آپ مجھ کو صاف فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا اقرار سنتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ابھی تیرے پیٹ کے اندر بچہ ہے، جب اس کی ولادت ہو جائے تب آ جانا۔ وہ عورت چلی جاتی ہے، جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے پھر آتی ہے اور آپ سے کہتی ہے اللہ کے رسول اب میں نے بچے کو جنم دے دیا، آپ مجھ پر سزا کو نافذ کر دیجیے۔ آپ فرماتے کہ نہیں ابھی تیرے پاس بچہ ہے، اسے دودھ پینا ہے، ابھی جا کر چلی جا اس کو دودھ پلا دے۔ وہ اللہ کی بندی پھر چلی جاتی ہے اور اس کے بعد جب اس کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے پھر لے کر آتی ہے اور ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے بچے کے ہاتھ میں اور کہتی ہے اللہ کے رسول یہ میرا بچہ، میں اس کو دودھ پلا کر فارغ ہو گئی، اب یہ روٹی کھانے لگا، آپ مجھ پر زنا کی حد کو نافذ کر دیجیے۔ سماج اور معاشرہ قرآن کی تعلیمات کے نتیجے میں اتنا پاک صاف ہوا تھا کہ وہاں کوئی مجرم نہ تھا
اور اگر کوئی مجرم تھا تو وہ آ کر جرم کو ان تمام خطرناکیوں کے باوجود قبول کر کر یہ کہتا تھا آپ مجھ پر حد زنا نافذ کریے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طور پر کہ اگر مقدمہ عدالت میں نہ پہنچے تو بہتر ہے، اگر معاملہ عدالت تک نہ پہنچے تو بہتر ہے کہ پھر جو ہوتا رہے ٹھیک ہے، لیکن اگر عدالت میں آیا اور ثبوتوں کے ساتھ آیا تو پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ آپ چاہتے ٹال دینا، آپ چاہتے درگزر کر دینا، لیکن سماج اتنا بن گیا کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے یہاں پر جب جانا ہے تو ہم اپنے جرم کے گندے پن کو ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عورت کو بارہا لوٹانے کے باوجود جب وہ بارہا آتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ اور اس عورت کو سنسار کر دو۔ صحابہ جاتے ہیں، ایک بھرے میدان کے اندر اس عورت پر پتھروں کی بارش کی جاتی ہے اور وہ شہید ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ اس موقع پر آتا ہے روایات کے اندر یہ واقعہ بھی کہ کچھ لوگوں پر اس عورت کی خون کی چھینٹیں اڑ کر آتی ہیں اور وہ اس کو برا سمجھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس جملوں کو وہ جملے آپ تک پہنچتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس عورت کے سلسلے میں کچھ ایسے الفاظ کہے کہ یہ عورت بہت گندی تھی وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے فرمایا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے اگر تمام مدینے والوں پر اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے سب کے لیے کافی ہو جائے۔ اسلام نے جرم کے سلسلے میں وہ سزائیں نافذ کی تاکہ جرم مکمل ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر زنا کے یہ احکام، زنا کی یہ سزا، اس کی یہ گندگی یہ بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی قانون کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ حیا، عفت اور پاک دامنی اس کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ آگے اس سلسلے کے اندر باتیں اور آئیں گی، زنا کے سلسلے میں بھی ابھی بات باقی ہے، اور اس کے علاوہ حیا، عفت، پاک دامنی، پردہ، حجاب